بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو، استطاعت نہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو پھر 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر لیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول کی سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر ان ایام میں ممکن نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو یہ نہیں کہ اس کے بعد یہ عقیقہ ساقط ہو جاتا ہے، نہیں، بے شک بچہ بڑا بھی ہو جائے، جب بھی اللہ استطاعت دے، ماں باپ کو استطاعت دے، اولاد کو استطاعت دے، تو اس سنت کو ادا کرنا چاہیے، اور 7ویں دن ہی بچے کے نام کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کا یہ نام رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ 7ویں دن سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے، نہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے بھی ماں باپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہونے والے بچے کا یہ نام رکھیں گے، لیکن جب 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، دوست و احباب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس موقع پہ اعلان کر دیا جائے تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح 7ویں دن جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس عقیقہ ہی کرنا چاہیے، بلکہ اپنا مال بھی خرچ کریں، جانور کی قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کریں، لیکن ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور نام کی ضمن میں ہمیں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ نام جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہو، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ عبداللہ نام ہو، عبد الرحمن نام ہو، کہ جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہو، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسے نام کا انتخاب ہو جس میں اللہ کی بندگی نمایاں ہو۔ عبد الرحمن ہے، عبد الخالق ہے، عبد العلیم ہے، عبد الرزاق ہے۔ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی نام جس نام کا معنی اچھا ہو، اس کا مفہوم اچھا ہو، تو اس نام کا انتخاب کیجیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسے نام پسند کریں جو نام نیا ہو، کسی اور نے اپنے بچے کا نام نہ رکھا ہو، اس کا مفہوم اچھا ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر آج کل ہم یہ پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے ایسے نام کا انتخاب کریں جو نام نیا ہو۔ نہیں، نیا نام نہیں، بلکہ ایسے نام کا انتخاب کیجیے جس نام کا معنی اور مفہوم اچھا ہو، اس لیے کہ نام کے اثرات شخصیت پہ پڑتے ہیں۔ اچھا نام ہوگا، اچھے نام سے اسے پکارا جائے گا تو اس نام کے اثرات، اس کے معنی کے اثرات اس کی شخصیت پہ پڑیں گے۔ اس لیے یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھے جائیں، صحابہ کرام کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیے، یا کوئی بھی ایسا نام جس کا معنی اچھا ہو، اپنے اولاد کے لیے اچھے معنی والا نام پسند کیجیے۔ اور پھر اپنے اس بچے کو جب یہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کی زبان پہ سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا نام جو آنا چاہیے وہ اسی کا نام ہو جس نے ہمیں یہ اولاد عطا کی ہے۔ اللہ کا نام اپنے بچے کو سکھائیے، لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ سکھائیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے، اگر اس دنیا سے جاتے وقت جس انسان کی زبان پہ یہ کلمہ ہو وہ شخص جنتی بن جاتا ہے، جنت پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آئے اور بولنے کے قابل ہو تو اس وقت بھی اگر اس کی زبان پہ اسی کلمے کو جاری کیا جائے، اسے یہی کلمہ سکھایا جائے، آغاز میں بھی لا الہ الا اللہ، انتہا میں بھی لا الہ الا اللہ، تو پھر اس کلمے کی جو خیر
اور برکات اس زندگی میں اس بچے کو حاصل ہوں گی، اس کے ماں باپ کو حاصل ہوں گی، اس کا اندازہ شاید نہیں کیا جا سکتا۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ماں ہی اپنی اولاد کو سکھاتی ہے کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیری بہن کون ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیرا چچا ہے، اور ان کے یہ حقوق ہیں، باپ کا یہ مقام ہے، باپ کی عزت ہے، باپ کے یہ حقوق ہیں۔ یہ ماں ہی اپنی اولاد کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ ماں ہی اپنی اولاد کو بتاتی ہے کہ بچہ، بیٹا یہ چیز اسے نہ کھانا، اسے نہ پکڑنا، یہ نقصان دہ ہے، اسے کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اسے پکڑو گے تمہارے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ ماں ہی یہ چیز اپنی اولاد کو سکھاتی ہے۔ تو ماں کا یہ فرض ہے، ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ جہاں یہ دنیا کے رشتے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، وہاں اللہ کی عظمت کو، اس کے خالق کو کی معرفت اسے دیں کہ اے بیٹا، اے بچہ، تیرا خالق کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ رب ذوالجلال کی عظمت بھی ماں باپ ہی اپنی اولاد کے دل میں بٹھا سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی معرفت بھی ماں باپ ہی اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم دنیا کے رشتے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، وہاں یہ بھی سکھائیے کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، اور اولاد کو بتائیے کہ ہمارے خالق و مالک نے اپنی تعلیمات و ہدایت دے کے ہمارے پاس ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کا یہ مقام ہے کہ اس کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اس اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسے اپنا آئیڈل بنایا جائے، اس کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد کے دل میں باتیں ڈالیں گے تو پھر اس کے دل میں یہ باتیں پختہ ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں ماں باپ کے اختیار میں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کہ لوگ اس وجہ سے اپنی اولاد کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ یہ اولاد کھائے گی کہاں سے، ہم اسے کہاں سے کھلائیں گے، ہمارے پاس تو خود اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں، اس بچے کو کہاں سے کھلائیں گے۔ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ہمیں کہا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ لوگو اس ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو کہ کھائے گی کہاں سے۔ نہیں، کسی کی روزی کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جو بھی زیرو اس زمین پہ ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس کی روزی کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ تمہیں کیا فکر کہ پیدا ہونے والا کہاں سے کھائے گا، اس کی ذمہ داری خالق کی ہے، جس نے پیدا کیا اس کی خوراک بھی عطا کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کہ جب ماں باپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد بڑھتی ہے، تو رب ذوالجلال اس ماں باپ کے رزق میں بھی برکت ڈالتے ہیں، ان کی روزی بڑھ جاتی ہے، پہلے سے بڑھ کے انہیں ملتا ہے۔ تو اگر ماں باپ کا توکل یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ وہ خالق ہے، وہ دینے والی ہے، وہ رازق ہے، تو پھر اولاد جتنی بھی ہو، رب ذوالجلال
ماں باپ کے رزق میں، ان کی روزی میں برکت فرماتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا یقین ہی نہ ہو، اللہ کی ذات پہ توکل ہی نہ ہو، وہ سمجھتی ہو کہ اولاد کے رازق ہم ہیں، اولاد کو ہم نے کھلانا ہے، اولاد کی روزی ہمارے ذمہ ہے، تو پھر رب ذوالجلال بھی ایسے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اولاد کا رازق میں نہیں ہوں تو پھر جاؤ اپنی اولاد کی روزی کا خود ہی انتظام کرو۔ لیکن جو ماں باپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذمہ دار وہ ہے، روزی اس نے مہیا کرنی ہے، تو پھر کبھی ماں باپ کو فکر نہیں ہوگی کہ ہماری روزی کم ہو جائے گی، ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ نہیں، یہ کام خالق کا ہے، اس نے جس کو پیدا کیا اس کی روزی بھی اس نے عطا کرنی ہے۔ لیکن انسان کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہی رزاق ہے، رزق دینے والا وہی ہے، اور وہی ہمیں رزق دے گا، ہم نے اسی سے رزق مانگنا ہے۔ اور جو شخص اپنے اس ایمان کو کمزور کر لیتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں اسے حاصل نہیں ہوتی، اللہ اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے کہ جب تم مجھے رزاق نہیں مانتے ہو، جب تمہارا یقین کامل نہیں ہے کہ روزی میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر جاؤ جہاں سے چاہو روزی کا انتظام کرو۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی اس کے دودھ کا انتظام اس نے کر دیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، تمہیں بچہ دیا ہے، تو دیکھو اس کی خوراک کا انتظام اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے کر دیا، اب تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ جب بچے کی پیدائش پر ہی میں نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، خوراک کا انتظام کر دیا ہے، ایسی خوراک کا انتظام کیا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس طرح کی خوراک بنا سکے تو نہیں بنا سکتی۔ ماں کے دودھ میں جو خوراک ہے، اس طرح کی خوراک ساری دنیا مل کے بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی۔ اگر میں بچے کی پیدائش ہی پر اس خوراک کا انتظام کر سکتا ہوں تو کیا اس کے بعد میرے لیے یہ کام مشکل ہوگا؟ میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔